بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ سورہ یاسین اس کی فضیلت پر کئی روایات مشہور ہیں، مثلا یہ کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، یا اسے قریب المرگ شخص پر پڑھا جائے تو اس کی موت آسانی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اکثر روایات جو اس کی فضیلت پر ہیں وہ ساری فنی لحاظ سے کمزور اور ضعیف ہیں، سوائے اس ایک روایت کے جس کو بعض محققین نے سند کے لحاظ سے حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت میں اس سورت کی جو فضیلت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین دن یا رات کے شروع میں پڑھے گا، اس کے لیے اس دن اور رات میں آسانی کی جائے گی۔ یہ روایت سنن دارمی میں ہے، اور اگرچہ یہ صحابی کا فرمان ہے، لیکن یہ صحابی کا قول بھی وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، ایسی بات مرفوع کے حکم میں ہے، کیونکہ صحابی اس طرح اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، تو ضرور انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ اور عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو اس میرے صحابی کو قرآن کا علم عطا فرما۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھے گا تو اس دن میں اس کے لیے تمام کام اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، اور اگر رات کے شروع میں اس سورت کو پڑھے گا تو رات کے تمام کام اس کے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس سورت کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں تو بہت ہی اہم ترین مضامین اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، بہت ہی سمجھنے والی باتیں ہیں اور بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ان اسباق کو سنیں، اس سبق کو بھی اور آئندہ آنے والے اسباق توجہ سے سنیں۔ پچھلے اسباق بھی اگر آپ نے نہیں سنے تو وہ یوٹیوب پر چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، وہ بھی آپ سن لیں، اور اگر توجہ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ یہی ایک سورت، اس ایک سورت سے ہی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک سبق سے، قرآن کی ایک آیت پر ہی بندہ غور کر لینا تو زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے قرآن کی ایک آیت بھی۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاسین، یاسین یہ حروف مقطعات سے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ واو قسمیہ ہے، واو کا معنی قسم ہے۔ القرآن، قرآن کی، الحکیم جو حکمت والا ہے، حکمت والے قرآن کی قسم۔ انکا بے شک آپ، لمن المرسلین البتہ ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ وہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، آپ تو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس قرآن کی، اس حکمت بھری کتاب کی، بے شک آپ رسول ہیں۔ وہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ علی صراط، سیدھے راستے پر، علی پر، صراط راستے مستقیم سیدھے، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وہ لوگ جو آپ کو رسول نہیں مانتے وہ غلط راہ پر چل رہے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ آپ رسول بھی ہیں اور آپ سیدھے راستے پر بھی ہیں۔ تنزیل، نازل کیا ہوا ہے، یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے العزیز نہایت غالب کی طرف سے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن اس رب کی طرف سے ہے جو پوری کائنات پر غالب ہے۔ یہ جو نہیں مان رہے، اللہ کا غلبہ ان پر ہے، اللہ رب العالمین چاہیں تو ان کو ابھی پکڑ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے، اس لیے ابھی ان کی پکڑ نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیں گے تو بچ جائیں گے عذاب سے، اور اگر نہیں مانتے اس قرآن کو تو ان قریب دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم ہے۔ لتنذر، اس قرآن کو کیوں نازل کیا؟ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً ایسی قوم کو، ما انذر نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم ان کے آباء و اجداد کو، فہم پس وہ، غافلون غافل ہیں، وہ اس بات سے غافل ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے زندگی کا حساب ہی دینا ہے۔ اور پچھلی صورت میں، صورت سجدہ جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی یہ مضمون تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا، تو اسی کا تذکرہ یہاں پر بھی ہے کہ ایسی قوم کو آپ ڈرائیں کہ ان کے باپ دادا کو کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی نہیں آیا، بس یہ غفلت کی زندگی میں ہے، ان کو نہیں پتہ، آپ ان کو ڈرائیں اور آخرت سے خبردار کریں۔ لقد، البتہ تحقیق، حق،
حق ہو گئی ہے یہ بات علی اکثرہم کہ ان کے اکثر لوگ، ان کے اکثر پر، فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ بات ان پر حق ہو گئی، کیا مطلب کہ جو لوگ حق دیکھنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد اور براہین مکمل ہونے کے بعد ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ ان میں سے کون لوگ تھے یہ جن پر یہ بات حق ہو گئی؟ جیسے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے مطالبات کیے کہ اللہ کے پیغمبر یہ نشانی لائیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو پھر ہم مان لیں گے۔ نشانیاں دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک انہوں نے شیب ابی طالب میں بند رکھا۔ اس کے بعد انہوں نے خود دیکھا کہ وہ تحریر جو انہوں نے لکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا پورا خاندان اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اس تحریر، پوری تحریر کو دیمک نے ختم کر دیا، اور صرف اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں باقی رہا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا، آپ کو خواب میں دکھایا گیا، آپ نے کہا کہ دیکھو جا کر اس تحریر کو، مجھے نبی نہیں مانتے نا، تو اللہ نے مجھے بتایا ہے جو تحریر تمہاری لکھی ہوئی ہے ساری دیمک چاٹ گئی ہے، ایک اللہ کا نام باقی ہے، اب تو مان لو۔ انہوں نے دیکھا اپنے سامنے، اتنی بڑی نبوت کی نشانی دیکھی، پھر بھی وہ نہ مانے، اپنی ہٹ دھرمی پر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان پر فیصلہ ہو چکا ہے، اب انہوں نے نہیں ماننا۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، اغلالا توق، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، فہی، پس وہ توق، الی الاذقان، ان کی ٹھوڑیوں تک آ چکے ہیں۔ وہ توق اتنے بڑے ہیں کہ گردن سے اوپر ان کی ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں، فہم، پس وہ مقمحون، سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ توق ایسے ہیں کہ سر اب ان کا اوپر اٹھا ہوا ہے، سر نیچے بھی نہیں ہو سکتا اور ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ توق حقیقی توق نہیں تھے، بلکہ گردنوں میں جو توق تھا وہ غرور اور تکبر، گھمنڈ کا توق تھا۔ وہ کہتے تھے سرداری ہماری ہو، ہم اس قوم کے سردار ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، تعلقات ہمارے ہیں، اور اس ملک میں جو ہے نا ہمارے اس برادری میں ہماری بات چلتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق وہ کہتے ہیں یہ تو غریب ہے، اس کو ماننے والے بھی غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، تو لہٰذا ہم ان کی کیوں مان لیں۔ اور یہ توق آج بھی کئی لوگوں میں ہے۔ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، روزہ اس نہیں رکھتے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کیونکہ دیندار لوگ غریب ہوتے ہیں اس لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود الی الغریب فطوبی للغرباء، کہ اسلام غربت سے نکلا ہے۔ آپ خود بھی غریب تھے، آپ کے صحابہ کرام ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو یہ بڑے سردار لوگ اس لیے نہیں مانتے تھے، اور ان کی گردنوں میں یہی توق تھے غرور اور تکبر کے۔ اور ابو جہل تو واضح کہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور ابو جہل کے ساتھ ان کی دوستی تھی، یہ بھی سردار تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سردار تھے، اور ابو جہل کے ساتھ دوستی تھی۔ ایک دن اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ کسی اور جگہ پر رہتے تھے، مکہ کے رہائشی نہیں تھے، کہیں اور رہتے تھے، اور ملنے کے لیے آیا اپنے دوست ابو جہل کو۔ اکٹھے صبح کے بعد، نماز کے بعد جو ہے نا گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، اور معمول کے مطابق، آپ کا معمول تھا، آپ جو بھی ملتا آپ اس کو جو ہے نا دین کی دعوت دیتے۔ ابو جہل کو پہلے بھی کئی مرتبہ دعوت دی ہوئی تھی، اب بھی معمول کے مطابق گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے وہاں پر، آپ نے اس کو دعوت دی، کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ایک مان لو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ تو اس وقت ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ڈانٹا اور سخت کلام کیا، اور کہا کہ میں نے تجھے کتنی بار روکا ہے، مجھ سے یہ بات نہ کیا کر۔ تو ہم وہ چیزیں دیکھیں نا، تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دین کے لیے محنت کرتے تھے۔ ہم تو کسی کو ایک مرتبہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ایک مرتبہ کہنے کے بعد اگر کوئی روک دے نا، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو دوبارہ دین کی دعوت دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے، ایک بندے کے پاس کئی مرتبہ جاتے، اور ابو جہل نے آگے سے کہا کہ میں نے کتنی مرتبہ روکا ہے آپ کو کہ مجھ سے یہ بات نہ کیا کریں، آپ دیکھتے نہیں، کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے۔ تو جو اس نے کہنا تھا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ وہ سن لیا آپ نے، اور آپ چلے گئے۔ جیسے ہی آپ چلے گئے نا، اس کے دوست نے، مغیرہ بن شعبہ، اس نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص دعوت دے رہا ہے یہ کیسا ہے؟
آپ کے خاندان کا ہے، میں تو نہیں جانتا اسے، یہ کیسا ہے، سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کیسا ہے۔ اب وہ دونوں کافر اکٹھے تھے، تو ابو جہل کہتا ہے اگر مجھ سے دل کی بات پوچھتا ہے نا، دل کی بات مجھ سے اگر تو پوچھتا ہے تو دل کی بات یہ ہے کہ اس شخص جیسا سچا انسان ہمارے پورے خاندان میں نہیں ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ یہ جو دعوت دیتا ہے یہ بھی سچی ہے، یہ جھوٹی ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ دعوت جو دیتا ہے یہ دعوت بھی سچی ہے، اس کی بات بھی سچی ہے، اس کا پیغام بھی سچا ہے، اور یہ خود بھی سچا ہے، زندگی بھر کبھی ہم نے اس کو جھوٹا نہیں پایا۔ پھر اس نے کہا پھر تو مانتا کیوں نہیں ہے، پھر تو مانتا کیوں نہیں؟ وہ آگے سے کہنے لگا ابو جہل کہ میں کیسے مان لوں، یہاں پر میں سردار ہوں، میرا آرڈر چلتا ہے، میری حکومت چلتی ہے، لوگ میرے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، میرا پورا ایک سیٹ اپ ہے، میں سردار ہوں، لوگ مجھے تخت پر بٹھاتے ہیں، سارے میرے پاس آتے ہیں، اگر اس کی بات میں نے مان لی تو میرے پاس پھر کون آئے گا؟ پھر تو میرے ماننے والے سارے اس کی ماننا شروع کر دیں گے، پھر سرداری تو اس کے پاس چلی جائے گی، میرا ناک تو نیچا ہو جائے گا، میری پگڑی گر جائے گی، میں کیوں مانوں؟ تو اس سرداری کی وجہ سے یہی توق تھے گردنوں میں، پیسے کا توق، سرداری کا توق، اپنے آپ کو اونچا کرنے کا گھمنڈ۔ اب آگے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے تو نہیں مانتا تو نہ مان، مجھے ان سرداریوں کی پرواہ نہیں ہے، میں نے ابھی سے آج سے ہی جا کر اس شخص کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہوں۔ تو وہ مسلمان ہو گیا، ابو جہل نہیں ہوا۔ تو جس کی قسمت میں اللہ نے لکھا تھا، اور یہی اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کی تھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ کبھی نہیں مانیں گے، نیچے دیکھتے ہی نہیں، یہ اپنے سر کو اونچا اٹھائے ہوئے ہیں گردنوں میں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس کی گردن میں دولت آئی ہے تو سریا آ گیا ہے، یہ اب چھوٹوں کو دیکھتا ہی نہیں، ان کو کس کو کوئی پرواہ نہیں، ایک بھائی ہے غریب ہے اس کو دیکھتا ہی نہیں، اس کو بھائی نہیں سمجھتا۔ کئی دنیا دار ایسے ہیں، اللہ نے دیا، کروڑوں پتی بن گئے، اب اپنے غریب رشتہ داروں کو رشتہ دار ہی نہیں سمجھتے۔ تو آگے پھر فرمایا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے آگے، سدن دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے، سدن دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس پردہ ڈال دیا ہم نے ان پر، فَهُمْ، پس وہ لا يبصرون، نہیں دیکھتے، کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، گردن میں توق ہے، اب وہ کیا دیکھیں گے؟ اور ان دیواروں سے مراد بھی ظاہری دیواریں نہیں، بلکہ دیواروں سے مراد یہ ہے کہ دیوار وہ حق سمجھ لیتے ہیں نا، یہ حق ہے، اب اس کو مانتے کیوں نہیں کہ فلاں سردار نے نہیں مانا، فلاں بڑے نے نہیں مانا، میرا باپ نہیں مانتا تھا، میرا استاد نہیں مانتا، یہ دیوار ہوتی ہے۔ اور آج بھی یہ دیواریں موجود ہیں، جب بھی آپ کسی کو حق بات بتلائیں نا، دین کی دعوت دیں، وہ سمجھ جائے کہ واقعتاً یہ ٹھیک ہے، یہ سچی بات ہے، اور پھر وہ مانتا اس لیے نہیں کیونکہ میرا باپ نہیں مان رہا، میری قوم برادری کا سردار نہیں مان رہا، امام صاحب نہیں مان رہے، فلاں نہیں مان رہے، تو میں کیوں مانوں؟ تو یہ دیوار ہوتی ہے کہ فلاں جو کہہ رہا ہے کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور ان میں سے کئی لوگ یہی کہتے تھے کہ ابو جہل فلاں فلاں سردار وہ نہیں مانتے تو ہم کیسے مانیں؟ اور آگے ہے قرآن میں سورہ شورا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ وہی مشرک ان کا قول اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے تھے غریب غربا سے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہوتا تو ہم سردار لوگ نہ مان لیتے پہلے، تم غریبوں کو کیا پڑی تھی، تم پہلے آ گئے، ہم سے پوچھنا تھا تم نے، ہم سے پوچھا ہی نہیں، تم پہلے آ گئے۔ تو یہ دیواریں آڑ بنی ہوئی تھیں، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جہاں سردار وڈیرے وزراء اور بادشاہ جس دین پر ہونا، قوم اسی پر چلتی ہے، تاکہ کہیں ہمارے یہ معاملات میں رکاوٹ نہ بن جائیں، کیونکہ پیسہ، اقتدار اور دنیا کے وسائل ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور لوگ اس وجہ سے ان کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ یہ ہمارے وسائل روک نہ دیں، لیکن جن کے دلوں میں ایمان آ جائے وہ پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ تو یہ دیواریں ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسی دیواریں ہمارے آگے پیچھے نہ ہوں، کوئی بھی رکاوٹ ہمیں دین پر چلنے سے روک نہ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے آگے پیچھے دیواریں ہیں، اور آنکھوں پر ان کے پردہ ہے۔ اور آنکھوں پر پردہ کیا ہے؟ یہ ظاہری پردہ نہیں، یہ آنکھوں پر دنیا کی چمک کا پردہ، کہ انہیں دنیا نظر آتی ہے، دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، آخرت ان سے اوجھل ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کئی دنیا داروں پر، ان کی آنکھوں پر دنیا کی چمک، دنیا کا فائدہ، وہ پردہ آیا ہوا ہے، آخرت نہیں نظر آتی۔ وہ سودی کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ دنیا میں فائدہ ہو رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، اس لیے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ دنیا تو مل رہی ہے نا، دنیا کی ظاہری رونقیں، چمک، دنیا کے ظاہری فائدے اللہ فرماتے ہیں ان کو نظر آتے ہیں، اور ان کو آخرت نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی آنکھوں پر اب دنیا کی محبت کا پردہ چھایا ہوا ہے۔
फ़हुम ला युबसिरून, बस ये नहीं देख सकते। व सवाउन, और बराबर है, अलैहिम, इन पर, अअंज़रतहुम, ये कि आप डराएं उनको, अम या लम ना तुनज़िरहुम, आप डराएं उनको, इन पर बराबर है, इनको डराएं या न डराएं, इन पर अब हुज्जतें पूरी हो चुकी हैं। इतनी बड़ी बड़ी निशानियां देखने के बाद जिन्होंने नहीं माना और दुनिया परस्ती में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं, दीवारें भी हैं इन पर और गर्दनों में तौक आए हुए हैं और दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में भर चुकी है। अब आखिरत नज़र नहीं आती, सिर्फ दुनिया की दौड़ के पीछे ये दौड़े जा रहे हैं। अब इनको आप डराएं या न डराएं, बराबर है इन पर। ला युमिनून, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इन्नमा, बेशक, तुनज़िर, आप डराते हैं, मन, उस बंदे को, इत्तबा ज़िक्र, जो ज़िक्र की पैरवी करता है, जो अल्लाह के ज़िक्र को सुनना चाहता है, जो दीन की तरफ आना चाहता है, जिसके दिल में दीन की मोहब्बत है। आप तो उसको डरा सकते हैं जो आखिरत को याद करता है, जिसको इस बात पर यकीन है कि मैंने मरना है, ज़िंदगी का हिसाब देना है। जिसने शुरू से इनकार ही कर दिया कि मरना ही नहीं, वो दुनिया की दौड़ से पीछे आना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ दुनिया का फ़ायदा ही चाहता है, उसको आप क्या डराएंगे। व खशियर रहमान, और वो रहमान से डरता है, आप उसको डरा सकते हैं। बिलगैब, गैब में, बिन देखे रब को जो मान लेता है और बिन देखे अपने रब से डरता रहता है। तन्हाइयों में, जब उसे कोई देखने वाला नहीं होता, जब उसके रिश्तेदार नहीं देख रहे, वालिदैन नहीं देख रहे, उस्ताद नहीं देख रहे, अकेला जब बंद कमरों में होता है, उस वक्त वो अपने रब से डरता है और अपने रब के डर से वो गुनाह छोड़ देता है। आप उसे डरा सकते हैं। फ़बश्शिर, बस आप खुशखबरी दें ऐसे बंदे को जो तन्हाइयों में अपने रब से डरने वाला है, उसको खुशखबरी दे दें बेमग़फ़िरतिन, मग़फ़िरत की, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ऐसे बंदे के गुनाहों को ज़रूर माफ़ कर देंगे। कि जो बंद कमरों में अल्लाह के सामने आता है, झुकता है, रोता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं इस बंदे को ज़रूर माफ़ कर दूँगा। माफ़ी उसके लिए, आज हम कहते हैं अल्लाह गफ़ूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, तो अल्लाह को ज़रूर गफ़ूर रहीम है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और माफ़ी किसके लिए? जो तन्हाई में अपने रब से डर जाए, उसके लिए मग़फ़िरत है। व अजरिन करीम, और बहुत करम वाला, इज़्ज़त वाला उसके लिए अजर है। अल्लाह ताला उसको जो देंगे इस डरने का बदला, जो अल्लाह से तन्हाई में डर जाता है और सूद छोड़ देता है, हराम छोड़ देता है, झूठ को छोड़ देता है, ज़िना छोड़ता है, बदी बदकारी छोड़ता है, नट की फाशी और यानी छोड़ देता है। हालांकि हालात भी हैं, असबाब भी हैं, वो जो गुनाह करना चाहे कर सकता है, लेकिन रहमान से डरते हुए वो गैब में बिन देखे, अल्लाह को नहीं देखा, वो डर जाता है और गुनाह छोड़ देता है। अल्लाह फरमाते हैं उसका जो हम अजर देंगे ना, बहुत करम वाला, बहुत इज़्ज़त वाला अजर होगा वो। इन्ना, बेशक, नहनु, हम, नुहयी, हम ज़िंदा करते हैं, अलमौता, मुर्दों को, हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। व नक्तुबु, और हम लिख रहे हैं, मा क़द्दमू, जो वो आगे भेज रहे हैं, व आसारम, और उनके आसार भी। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जो वो आगे भेज रहे हैं ना अपने अमाल, वो उनका एक एक अमल हम लिख रहे हैं। व आसारम, और उनके अमलों के आसार, और असर कहते हैं निशान कदम को, इसका लफ्ज़ी माना होता है निशान कदम। जो बंदा चल रहा है उसके पीछे उसके कदमों के निशानात होते हैं। और इस असर से मुराद है कि एक बंदा जो अमल करता है ना, जो भी काम करता है, उस काम को जो लोग देख रहे होते हैं या जिन तक उस काम का इल्म होता है, उन पर असर होता है, उससे लोग असर लेते हैं। एक बंदा नमाज़ पढ़ता है, वालिदैन नमाज़ पढ़ते हैं, तो बच्चा जो अभी छोटा है उसको वालिदैन को देखता है ना, तो वो असर लेता है, वो भी वैसे करना शुरू कर देता है। वालिदैन कुरान पढ़ते हैं तो छोटा बच्चा, आपने देखा होगा कई मरतबा ऐसे होता है, वो भी साथ कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या है? वो उस पर असर हो रहा है, वो असर ले रहा है। और इसी तरह उस्ताद, उसका पढ़ाने का अंदाज़ जैसा हो, शागिर्दों पर भी उसका असर होता है। तो वो आसार जिस जिस बंदे पर पड़ेंगे, एक बंदा वो नेकी करता है और लोगों को दिखाता है, लोग उसको देखते हैं कि ये बंदा जो है ना अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ता है, अच्छा पढ़ाता है, ये नमाज़ पढ़ता है, ये ज़िक्र अज़कार करता है, उसको देख कर जो लोग नेकी करना शुरू करेंगे, बग़ैर कहे भी या कहे नेकी पर लाए, तो उसके कहने से जितने लोग नेकियां करेंगे, अल्लाह ताला उसके आसार भी उसके खाते में लिखते रहेंगे, वो उसको उस काम का भी सवाब होता रहेगा। और इसी तरह एक बंदा गलत काम करता है, वो झूठ बोलता है, वो फिल्में देखता है, वो गाने सुनता है, वो फाशी और यानी फैलाता है। जिस तरह आज ये जो अदाकार जिनको कहते हैं, फ़नकार, ये कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं, जो बेपर्दगी फैलाते हैं, दुनिया में फाशी और यानी फैलाते हैं। इनके फिल्में और ड्रामे देखकर जितनी माएँ बहनें मुसलमान बच्चे वो बेपर्दा बनते हैं, बेहया और बेगैरत बनते हैं, दीन से दूर होते हैं, उनको भी उतना
ان کے کھاتے میں یہ سب کا گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بن جائیں، اپنے آثار جو ہے وہ اچھے چھوڑیں، ہم سچ بولیں، ہم اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کریں، ہمارا اخلاق اچھا ہو۔ ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر جتنے لوگ اچھائی کریں گے، اپنا اخلاق درست کر لیں گے، ہمیں اس مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ہم کسی کے سامنے کسی کو معاف کر دیں گے تو ہمیں دیکھ کر جس بندے کے دل میں معافی کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ کسی کو معاف کرے گا تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا۔ ہم صدقہ کریں، کسی غریب پر، مسکین پر صدقہ کریں، اور کسی چھوٹے بچے کے سامنے کریں یا اس کے ہاتھ میں دیں کہ بیٹا یہ اس کو دے دو، وہ اس کا جو اثر لے گا اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا پیچھے۔ تو اس لیے نیک بنیں اور نیکی کے آثار چھوڑیں تاکہ ہمارے بچوں پر نیکی کے آثار پڑیں، ہمارے شاگردوں پر نیکی کے آثار پڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ بھی، اور ان کے عمل کے جو آثار دوسرے لوگوں پر اثر جو پڑتا ہے نا، آثار اثر سے لے لیں، جو اثر ان کے کاموں کا دوسرے لوگوں پر پڑتا ہے اور وہ پھر یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز احصیناہ، ہم نے گن کر رکھا ہوا ہے اس کو، فی امام مبین، ایک واضح کتاب کے اندر، واضح کتاب میں ہم نے، اللہ فرماتے ہیں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ایک رکوع سورہ یاسین کا پہلا رکوع یہاں تک ختم ہو گیا ہے، 12 آیتیں ہیں اس میں، تو آج کا سبق بھی ہمارا یہیں تک کمپلیٹ ہوا۔ اگلا رکوع کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں جو آخری آیت ہے اس پر آپ پھر توجہ کریں، غور کریں اور اپنے آپ کو نیک بنا دیں تاکہ ہماری نیکی کا اثر پڑے لوگوں پر، تاکہ وہ بھی نیک بنیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ صرف یہی نہیں ہوگا کہ گناہ وہی ہم جو گناہ کریں گے وہ ہوگا، بلکہ جتنے لوگ گناہ ہمارے گناہ سے اثر لے کر وہ اس کام پر لگیں گے۔ اور آج دیکھ لیں میڈیا کا دور ہے، ایک کلک پر آپ کی ایک چیز، آپ کی ایک پوسٹ، ایک ویڈیو، ایک بیان، وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آپ وہ اچھی چیز شیئر کریں گے نا، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، اچھی چیز آپ لوگوں کے پاس بھیجیں گے، جتنے لوگ سنیں گے آپ کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ اور اگر بری چیز، ایک گانا کسی کو بھیج دیا، اپنے اسٹیٹس پر آپ نے گانا لگایا ہوا ہے، جتنے لوگ سنیں گے ساتھ میں آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اور آپ نے ایک آیت لگائی ہوئی ہے، وہ بھی جتنے لوگ سنیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو روزانہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان اسباق کو، یہ جو آپ پڑھتے ہیں، ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ایک بندہ کچھ سن کر جو عمل کرے گا نا، وہ ساری زندگی جتنا عمل کرتا رہے گا، آپ کو صرف شیئر کرنے سے اس کو برابر اجر ملے گا۔ تو اس لیے نیک بنیں، نیکی پھیلانے والے بنیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع پڑھیں گے۔ پہلا رکوع کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، آج یہ دوسرا رکوع ہے، اور اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاضْرِبْ، اور آپ بیان کیجئے، لہم ان کے لیے، مثلاً مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی۔ اصحاب کا معنی ساتھی، والقریہ بستی والے، جو بستی میں لوگ رہتے تھے، اس بستی کی آپ ان لوگوں کے سامنے مثال بیان کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو اس بستی کی مثال ان کے سامنے رکھیں۔ وہ کیا مثال ہے؟ اذ، جب، آ گئے ان کے پاس، مرسلون، رسول، ان کے پاس رسول جب اس بستی کے پاس آئے۔ اور مفسرین نے ان رسولوں کے متعلق لکھا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رسول تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں تھے بلکہ رسول کے بھیجے ہوئے آگے قاصد تھے۔ عربی میں اصل رسول کا جو معنی ہے وہ قاصد کو کہتے ہیں، اور رسول اس لیے جو اللہ کے قاصد ہوتے ہیں ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ اور ان رسولوں کے آگے جو قاصد تھے یہ وہ تھے، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، اثنین، دو، فکذبوہما، پس جھٹلا دیا انہوں نے ان دونوں کو۔ وہ جو دو رسول ان کے پاس گئے تھے، اس بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعززنا، بس ہم نے مدد کی ان کی بثالث، ایک تیسرے کے ساتھ، ہم نے ان کی طرف پھر ایک اور بھی بھیج دیا۔ فقالو، بس انہوں نے کہا انا، بے شک ہم الیکم، تمہاری طرف مرسلون، بھیجے گئے ہیں، ہم تمہاری طرف، ہمیں یہ پیغام اللہ کا دے کر بھیجا گیا ہے اور تم ہماری بات مانو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بستی جو ہے یہ انطاکیہ شہر میں ایک بستی تھی جو تقریباً ترکی اور شام کی سرحد کے قریب ہوتی ہے، انطاکیہ، تو وہاں پر ایک بستی تھی، اس بستی والوں کے پاس ان رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔ قالو، تو انہوں نے کہا ما انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر بشرن، بشر، تم ہی تو ہماری طرح انسان ہو، مثلنا، ہماری طرح، وما، اور نہیں، انزلہ، نازل کیا، الرحمن، اور رحمان نے، من شیئن، کچھ بھی، اللہ نے آپ پر کوئی کتاب، کوئی احکامات نازل نہیں کیے، تم تو ہماری طرح ہی ہو، ان انتم، نہیں ہو تم، الا تکذبون، مگر جھوٹ بولنے والے، تم تو جھوٹ بولتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، تم یہ جو باتیں ہمیں بتلاتے ہو، سناتے ہو، یہ جھوٹ ہے، تم جھوٹے ہو۔ قالو، تو انہوں نے کہا ربنا، ہمارا رب، یعلم، وہ جانتا ہے، انا، کہ بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، لمرسلون، البتہ بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے جھٹلایا تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچے رسول نہیں ہیں، تو ہمارا رب اس بات پر گواہ ہے کہ واقعتاً اس رب نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری طرف، اور جو بات ہم تمہیں کہتے ہیں وہ بھی سچی ہے۔ وما علینا، اور نہیں، علینا، ہم پر، الا، مگر، بلاغ، پہنچا دینا، المبین، واضح، ہمارے ذمہ داری تو پہنچا دینا ہے، زبردستی تمہیں منوانا وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا انا، بے شک ہم، تطیرنا، کہ بے شک ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو، تم جو آئے ہو اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، تمہارے اس کام کی وجہ سے ہمارے کاموں میں نحوست ہوتی ہے، کیونکہ تم ہمارے معبودوں کو، ہمارے جو ہے نا بڑوں کو برا کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو تم ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، اسی وجہ سے ہمارے کاموں میں نحوست ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ لئن لم تنتہوا، اگر نہ تنتہوا، تم رکے، لنرجمنکم، البتہ ضرور ہم رجم کر دیں گے تم کو، رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر مار دینا، ہم تمہیں اتنی سزا دیں گے کہ پتھر مار مار کر ہم تمہیں مار دیں گے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، اور البتہ ضرور پہنچے گا تم کو، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، ہم پتھر مار کے تمہیں مار دیں گے اور اس وجہ سے تمہیں بہت دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، ان پیغمبروں نے، ان رسولوں نے کہا طائرکم، کہ تمہاری نحوست تو معکم، تمہارے ساتھ ہے، تمہاری نحوست تو تمہارے اعمال میں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم دھوکہ دیتے ہو، تم جو ہے نا ناپ تول میں کمی کرتے ہو، جو جو گناہ ہیں تمہارے، ان گناہوں کی وجہ سے تمہیں نحوست پہنچتی ہے۔ ہماری نحوست کیا، ان ذکرتم، کیا یہ کہ ہم نصیحت کرتے ہیں تمہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں ہمارا تمہیں اچھے راستے کی طرف بلانا، کیا یہی کام منحوس ہے؟ بل انتم، بلکہ تم ہو، قوم، ایسی قوم، مسرفون، جو اسراف کرنے والی، اسراف، مسرف کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے، تم حد سے بڑھ جانے والے ہو کہ تم نے اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا، اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو، اور جو حق بات ہم تمہیں بتلا رہے ہیں تم اس حق کا انکار کرتے ہو۔ وَجَاءَ، اور آ گئے، من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے، اقصا کہتے ہیں کنارہ، المدینہ، شہر کے کنارے پر ایک بندہ رہتا تھا، وہ آیا، رجل، ایک بندہ، یسعی، دوڑتا ہوا، قالا، تو وہ کہنے لگا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا، تم بات مان لو، مرسلین، ان رسولوں کی، 2 رسول پہلے تھے اور ایک اللہ نے تیسرا اور بھیجا تھا، اب یہ بستی کے کنارے سے ایک اور بندہ ان کی تائید کرنے کے لیے آ گیا کہ دیکھو یار، وہ ان کی اپنی قوم سے اور ان کا اپنا تھا، کہنے لگا کہ ان کی باتیں مان لو، ان رسولوں کی، اتبعوا، بات مانو تم، من، اس بندے کی، لا یسألکم، جو نہیں سوال کرتا تم سے، اجرن، کسی مزدوری کا، وہم، اور وہ، مہتدون، ہدایت پر ہیں۔ یہ آپ سے کوئی جزیہ تو نہیں مانگنے کے لیے آئے، آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتے، یہ آپ کو حق بتاتے ہیں نا، اللہ کی طرف بلاتے ہیں،
کیا ان کی بات ماننے سے تمہیں ان کو کوئی پیسے تو نہیں دینے پڑیں گے نا؟ یہ حق بات اور خود بھی یہ ہدایت پر ہیں، نیک لوگ ہیں، تم ان کی بات مان لو۔ وما لیا، اور وہ کہنے لگا، وما لیا، اور کیا ہے مجھے، لا اعبد، کہ میں نہ عبادت کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، جب کہ اس رب کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے تو میں تو اسی رب کی عبادت کروں گا۔ تو وہ بستی کے کنارے سے جو آیا تھا وہ خود بھی مان گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اپنی بستی والوں کو، اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہنے لگا کہ تم بھی ان رسولوں کی بات مان لو۔ اتخذوا، کیا تم بناتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، آلہۃ، الہ، ان یردن الرحمن، اگر ارادہ کرے رحمان، بضر، کسی نقصان کا، لا تغنی، نہیں وہ فائدہ دیتی، عنی، مجھے، شفاعتہم، ان کی سفارش، کہ تم نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں گھڑ کر کے رحمان کے آگے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ تمہارے بنائے ہوئے سفارشی مجھے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، شیئن، کچھ بھی، ولا ینقذون، اور یہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے، اگر رب مجھے پکڑ لے یا میرا رب مجھے پکڑنا چاہے تو یہ تمہارے بنائے ہوئے معبودان باطلا مجھے اپنے رب کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے، نہ یہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، تو ان کو سفارشی بنانے کا کیا فائدہ؟ انی، بے شک میں، اذن، اس وقت، لفی ضلال مبین، واضح گمراہی میں چلا جاؤں گا، اگر میں نے یہ کام کر لیا کہ رحمان کے ساتھ میں نے ان لوگوں کو سفارشی بنا لیا یا شریک کر لیا تو میں اس وقت واضح گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ انی، بے شک میں، آمنتو، میں ایمان لایا ہوں، بے ربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، پس تم سن لو، میں نے تو ان رسولوں کی بات مان لی ہے اور میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں اور میں نے شرک چھوڑ دیا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں واقعہ قرآن میں محذوف ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ بستی کے کنارے سے بندہ آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تائید کی تھی اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہے اور میں رب پر ایمان لایا ہوں، تو اس بستی کے لوگ جو نئے آئے تھے رسول، ان کا تو حیا کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، انہیں برا بھلا تو کہا، یہ کہا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے کاموں میں نحوست ہوتی ہے، لیکن زیادہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ لیکن جب ان کی اپنی قوم کا بندہ اور بستی کے کنارے سے دور دراز جس کا گھر تھا، غریب ہی ہوگا نا، وہ غریب غربا، وہ آیا، اس بندے نے بات مان لی، تو ان بستی کے لوگوں نے، قوم والوں نے اسے مارا پیٹا، اور اتنا مارا کہ مار کے اسے مار دیا، وہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اللہ کی توحید پر۔ ایک لمحہ ہی گزرا تھا کہ اس نے ایمان قبول کیا اور اگلے لمحے اس کو مار کر شہید کر دیا گیا۔ جیسے ہی ادھر اس کی روح پرواز ہوئی، ادھر اس سے کہہ دیا گیا کہ قیل ادخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اور اس سے یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شہید ہے، شہید ہوتے ہی فوراً جیسے ہی اس زندگی سے وہ جاتا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کو قیامت تک کے لیے انتظار گاہ میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ مرتے ہی اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی توحید کے لیے، دین کی دعوت میں، اللہ رب العالمین کی توحید کی سربلندی میں جہاد کرتا ہوا، لڑتا ہوا اللہ کے راستے میں مارا جائے، شہید ہو جائے، اللہ رب العالمین اسے فوراً جنت دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت دیں۔ تو وہ شہید ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا گیا کہ اسے تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ بندہ اب جنت میں چلا گیا، اب آگے وہ کیا کہتا ہے؟ قالا، وہ کہنے لگا، یا لیتا، ہے افسوس، قومی، میری قوم پر، یعلمون، کاش کہ وہ بھی عمل کر لیتے، وہ بھی مان لیتے میری بات، ان کو پتہ چل جاتا، یعلمون، ان کو علم ہو جاتا کہ اب میرے رب نے میرے ساتھ کیا جو ہے نا، میرے رب نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا ہے، مجھے جنت مل گئی ہے، اور میرے رب نے میرے اوپر کتنے انعامات کیے ہیں۔ بما غفر علی ربی، اس بات کا کہ غفر، معاف کر دیا ہے، لی، مجھے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور بنایا ہے اس نے میرے لیے، من المکرمین، معزز لوگوں میں، میرے رب نے مجھے معزز لوگوں میں شامل کر دیا ہے اور مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب ایک دین کا داعی وہ جنت میں چلا گیا، اس کی وہاں جا کر بھی یہ طمع اور خواہش ہے کہ لوگ سدھر جائیں، کاش کہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے میرے رب نے میرے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہے۔ تو اگر ہم بھی
اللہ کے دین کے داعی بنے تو ہماری بھی ہر وقت یہ تمنا ہو۔ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ان لوگوں نے اتنا بات نہیں مانی اور مار مار کے مار دیا ہے۔ مر جانے کے بعد بھی اس کی تمنا یہ ہے کہ کاش وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، وہ جہنم سے بچ جائیں، وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے بن جائیں۔ تو آج بھی ایک دین کا داعی اگر اس اتنے بڑے کردار کا مالک بن جائے کہ لوگ گالیاں دیں، لوگ پتھر ماریں، لوگ برا کہیں، حتیٰ کہ مار دیں، تب بھی اس کے دل کی خواہش اور تمنا یہ ہو کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں جس طرح اس کی تھی۔ اور پھر اور بات دیکھیں کہ یہ جو بندہ فوت ہو گیا، اس کو مار دیا گیا اور یہ جنت میں چلا گیا، اس کے گھر میں اس کی بیوی یتیم ہو گئی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، والدین رو رہے ہیں، اس کے گھر میں تو صف ماتم بچھی ہے، لیکن یہ بندہ اپنے اللہ کی جنت میں کس قدر خوش ہے۔ تو وہ جہان اور یہ جہان بالکل الگ ہیں۔ پیچھے کسی کو نہیں پتا کہ آگے جانے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آگے جانے والے کو نہیں پتا کہ اب میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے یہ بندہ کہتا ہے کاش کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے مجھے کس طرح معاف کر دیا اور مجھے بہت بڑی عزت سے نوازا ہے۔ وما انزلنا، اور جو ہم نے اتارا، علی قوم، کسی بھی قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، وما انزلنا، اور نہیں ہم نے اتارا، علی قومی، اس قوم پر، وہ جو بستی والے تھے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور اپنے ایک بندے کو، مومن کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر نہیں اتارا۔ ماں کا معنی کبھی جو بھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، یہاں پر معنی نہیں کا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں اتارا ان پر، من بعد ہی، اس کے بعد، من جندن، کوئی لشکر، ان رسولوں کے بعد ہم اس بستی پر ہم نے کوئی لشکر نہیں اتارا، من السماء، آسمان سے، وما کننا، اور نہ تھے ہم منزلین، اتارنے والے، اور نہ ہی کسی لشکر کے اتارنے کی ضرورت تھی اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے، بلکہ کیا تھا، ان کانت، نہیں تھی وہ، الا، مگر، صیحتن، چیخ، ایک چیخ ہی تھی، واحدتن، ایک ہی، فاذا ہم، پس اچانک وہ، خامدون، بجھے ہوئے تھے، وہ ایسے ہو گئے جس طرح کوئی آگ بھڑکتی ہے اور شعلے مارتی ہے پھر اس کے بعد بجھ جاتی ہے تو اس کی راکھ بن چکی ہوتی ہے، اس طرح اس قوم کی بھی راکھ بن چکے تھے وہ، اس آگ، اس صرف چیخ کو سن کر، کیونکہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی اور ایمان والے کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ نے انتقام تو لینا تھا ان سے۔ یا حسرتن، اللہ فرماتے ہیں افسوس، علی العباد، بندوں پر، ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من رسول، ان کوئی بھی رسول، الا، مگر، کانو، ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ، یستہزئون، مذاق کرتے ہیں، جو بھی ہم رسول بھیجیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، یہ بھی تو کھاتا پیتا انسان ہے، بشر مثلنا، ہماری طرح کا بشر ہے، یہ جو بات کرتا ہے اپنی طرف سے بناتا ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساحر کہتے، کبھی کذاب کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی طرح طرح کے بہانے بناتے۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس لیے بیان کیا کہ دیکھو، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی تھی کہ دیکھیں وہ بندہ، اس کو مار دیا گیا تب بھی اس کی خواہش اور تمع کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی، اور دوسرا ان مشرکین مکہ کو بتلانا تھا کہ جس طرح اس بستی والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے آسمانوں سے ان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجے، صرف ہلکی سی چیخ اور آواز ہی تھی کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے بجھ چکے ہیں۔ تم بھی اپنے پیسوں پر، اپنے تعلقات پر، اپنی طاقت پر غرور نہ کرنا، اگر ہم چاہیں تو تمہیں بھی ہم بجھا دیں گے۔ اور آگے فرمایا الم یرو، کیا نہیں دیکھتے وہ، کم اہلکنا، کتنی ہلاک کر دی ہم نے، من قبل، من سے پہلے، من القرون، بستیاں۔ اللہ فرماتے ہیں تو ایک بستی کی مثال دی ہے نا ہم نے، اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، کئی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم، کہ بے شک وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، نہیں رجوع کرتے، ان بستیوں کو دیکھ کر ان کو عبرت نہیں ہوتی، یہ نہیں اللہ کی طرف لوٹتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے یہ۔ ان کلن، و ان، اور نہیں ہے، کلن، ہر ایک، لما، مگر، جمیع، سب کے سب، لدینا، ہماری طرف، محضرون، وہ حاضر کیے جائیں گے۔ یہ سب کے سب وہ بستیاں جتنی ہلاک ہو چکی ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہلاک ہو کر ختم ہو گئی، بلکہ وہ عالم برزخ میں ہے، اب ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے قیامت کا کہ جب ان سب کو
ان ہلاک ہونے والی بستیوں کو سب کو ہم لائیں گے اور ان کا حساب لیں گے. جس طرح یہ بستی اس کا واقعہ ہے کہ جن لوگوں نے قتل کر دیا وہ بھی مر گئے، اور جس کو انہوں نے قتل کیا وہ مقتول شہید وہ جنت میں ہے. قیامت کے دن ان سب کو ہم لائیں گے اور پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا. تو یہ دوسرا رکوع ہمارا ختم ہو چکا ہے. اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں اور پوری توجہ کے ساتھ ان اسباق کو سنا کریں. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کا تیسرا رکوع پڑھیں گے. پہلے 2 رکوع ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ سجدہ پڑھی تھی، سورہ کہف اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھی تھیں. اور آج ہم جو ہے نا سورہ یاسین جاری ہے، اس کا تیسرا رکوع ہم پڑھیں گے. اور انشاءاللہ اس طرح مزید جو فضیلت والی صورتیں آگے سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کی توفیق سے آپ توجہ کے ساتھ پورا سبق سنا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی انہیں شیئر کریں. سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآیۃ، اور ایک نشانی ہے، لہم ان کے لیے، الارض زمین، المیتہ جو مردہ ہے، مری ہوئی زمین ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مر کر دوبارہ اٹھنے پر ان کا یقین نہیں آتا تھا. سورہ سجدہ میں بھی یہ مضمون تھا، اور قرآن کے آخری جو پارے ہیں نا ان میں اکثر صورتوں میں یہی مضمون ہے، اور مکی صورتوں میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار انداز بدل بدل کر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اگلی زندگی بھی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں 2-4 آیتوں میں انداز بدل بدل کر ان کو سمجھایا ہے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی اور حساب و کتاب ہوگا. اور اللہ نے فرمایا ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے، اگر غور کریں تو مردہ زمین احیینا، ہم زندگی دیتے ہیں ہاں اس زمین کو، واخرجنا، اور ہم نکالتے ہیں منہا اس زمین سے، حبا دانہ، فمن ہو پس اس سے یأکلون یہ کھاتے ہیں. جس طرح یہ زمین مردہ ہے، ہم اس پر پانی برسا کر آسمان سے مردہ دانہ اس کو زندگی دیتے ہیں، اور یہ لوگ اس دانے کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور قسموں قسم کے دانے ہوتے ہیں. اسی سے دیکھ لیں، مردہ زمین کو ہم زندگی دے کر دوبارہ دوسرا پودا اس سے کھڑا کر لیتے ہیں، تو تمہیں بھی مارنے کے بعد، زمین میں ڈالنے کے بعد، مٹی کے ساتھ مٹی کرنے کے بعد اسی طرح دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں. اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، فیہا اس میں، اس زمین میں، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے، وفجرنا اور ہم نے پھاڑے، ہم نے اس زمین سے پھاڑے، فیہا اس زمین سے، من العیون چشمے، اس زمین سے ہم نے کئی چشمے بھی نکالے ہیں. اور آگے فرمایا لیأکلوا، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھل، اس کے پھلوں میں سے، زمین کے پھلوں میں سے وہ کھائیں، چشموں سے اس زمین کو پانی لگے اور یہ وہ پھل کھائیں. وما عاملت ہو، اور نہیں عمل کیا اس میں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے عمل نہیں کیا، ان کے ہاتھوں نے تو صرف زمین میں بیج ڈال دیا ہے. اس کو نکالنے والا کون ہے؟ اس بیج کو پھاڑنے والا، گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے پودا نکالنے والا، اور پھر اسے بڑا کر کے اس پر پھل لانے والا، انگور لگانے والا، کھجوریں لگانے والا، اور سارے پھل جتنے بھی ہیں وہ کون ہے؟ کوئی بھی زراعت کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں کرتا ہوں. اور کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں میری محنت اچھی تھی، میری زمین اچھی تھی، یا میں نے جو ہے نا دوائیاں اچھی ڈالی تھیں، میرا تجربہ بڑا تھا. بلکہ کہنا کیا چاہیے؟ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ وہ شکر گزار بندے نہیں بنتے؟ اور ہم بھی روزانہ کئی پھل کھاتے ہیں، اللہ کی کئی نعمتیں کھاتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور اصل شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اس مخلوق کو دیکھ کر رب کو پہچان لے. اور اللہ تعالیٰ یہاں بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا شکر کرو جس نے یہ سارے پھل، یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں. یہ کھا کر یہ بھی ساتھ یاد رکھو کہ تم نے ان کا حساب بھی دینا ہے. اگر اللہ کی ناشکری کرو گے، نافرمانی کی زندگی بسر کرو گے، تو پھر اگلے جہان میں، آخرت میں اس کا
بدلہ نہیں دے سکو گے، سزا ہوگی، عذاب ہوگا اگر ظلم سے، حرام طریقوں سے یہ چیزیں کماتے رہو گے اور اللہ کی فرما برداری نہیں کرو گے، تو اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، ازواجا جوڑے، کلہا سب کے، یہ سب چیزیں جو پیچھے بیان ہوئیں، دانے، انگور، کھجوریں اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، جتنی بھی سبزیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، ان میں زوجیت ہے انسانوں کی طرح، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نر و مادہ پیدا کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آگے فرمایا سب کے سب وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، جو بھی زمین نکالتی ہے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کے نفسوں میں، ان کی جانوں میں مرد اور عورت جوڑا جوڑا ہیں، وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں سے بھی ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے جو چیزیں یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں میں اور زمین کی گہرائی میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں جو تم سے غائب ہیں، جن کا علم انسان نہیں رکھتے، ان میں بھی زوجیت، نر اور مادہ کا یہ نظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رکھا ہے۔ بس تمام مخلوقات جو ہے وہ جوڑا جوڑا ہے، نباتات میں بھی نر اور مادہ کا یہی نظام ہے، حتیٰ کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں بمنزل زوج کے ہے، اور یہ حیات آخرت کے لیے ایک عقلی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، تو یہ زندگی تو ایک ہے، اس کا جوڑا اگلی زندگی ہے، اس زندگی میں جو کماؤ گے اگلی زندگی میں وہی ملے گا، اس زندگی میں اچھائیاں کرو گے تو اگلی زندگی میں تمہیں اچھائی ملے گی، اس زندگی میں برائیاں کرو گے تو اگلی زندگی میں سزا ملے گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح زمین کی مثال دی نا، زمین میں جو چیز بوو گے وہی چیز کاشت کرو گے۔ اسی زندگی میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح کھیتی میں انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کچھ کاٹتا ہے، اسی طرح اس زندگی میں جو نیکیاں کریں گے، اچھائی کریں گے، حسن اخلاق کریں گے، جو ہے نا اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ کی فرمان برداری کریں گے، تو اگلی زندگی میں اس کا انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے گی۔ اور اگر نافرمانی کریں گے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں زندگی بسر کریں گے، ظلم کریں گے، حرام کمائیں گے، تو پھر اس کا وبال بھی آخرت میں اگلی زندگی میں وہ اٹھانا پڑے گا۔ وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، نسلخ کہ ہم کھینچ لیتے ہیں، منہ اس رات سے، النہارا دن، کہ ہم دن کھینچ لیتے ہیں اور رات چھا جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، وہ سب کے سب اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ یہ رات کا آنا بھی اللہ فرماتے ہیں ہماری ایک نشانی ہے۔ والشمس، اور سورج، تجری جو چل رہا ہے، لمستقر لہا، اپنے مستقر کی طرف، اپنے ایک مدار میں وہ جاری ہے جو اس کے لیے ہے، ذالک، یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز نہایت غالب کا، العلیم جو علم والا ہے۔ وہ رب نے ایک اندازہ لگایا ہے اور وہ سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور کئی سیارے ہیں، کئی ستارے ہیں، وہ سب گھومتے ہیں، اپنے اپنا مدار ہے، کبھی سورج ٹکراتا نہیں، کبھی کوئی سیارے آپس میں نہیں ٹکراتے، یہ سارا نظام اللہ رب العالمین کا اندازہ لگایا ہوا، اور کبھی سورج نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور جس طرح سورج آتا ہے دن آ جاتا ہے، اور جب سورج جاتا ہے رات چھا جاتی ہے، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی جب ختم ہوگی آخرت بھی آ جائے گی۔ جب دن کو سب کچھ روشن ہو تو اس وقت گمان کریں کہ ایسے بالکل اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، تو ہم تو روز دیکھتے ہیں نا، رات بھی دن بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو اس لیے عجیب نہیں نظر آتا، لیکن اگر اس ذہن سے رکھ کر دیا جائے کہ کیسے سب کچھ پر اندھیرا چھا جائے گا، اور پھر جب رات کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے تو پھر ذہن میں تصور کریں کہ سب کچھ روشن اور اجالا کیسے ہوگا، یہ تو روز دیکھ دیکھ کر ہمیں وہ عجیب نہیں لگتا، ورنہ یہ بہت بڑی اللہ فرماتے ہیں یہ نشانی ہے، رات کا آنا اور دن کا جانا، یہ سورج، اور آگے فرمایا چاند ستارے بھی کہے گی، یہ سب جو ہے نا میری قدرت کی نشانیاں ہیں، والقمر، اور چاند بھی، قدرنا، کہ مقدر کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں ہم نے اس کے لیے، منازلہ، منزلیں، اس کے لیے منزلیں ہیں کہ پہلی کا چاند چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا، پھر بڑا، بڑے ہوتے 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 14 دن کے بعد پورا چاند بن جاتا ہے، یہ اس کی منزلیں اللہ نے مقرر کی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ، وہ دوبارہ لوٹ جاتا ہے، کالعرجون، کالعرجون، عرجون کی طرح، عرجون جو ہے وہ کھجور کے خوشے کی جو ٹہنی ہوتی ہے، جو ڈنڈی سی ہوتی ہے، اس کو
عربی میں ارجون کہتے ہیں، میں اس کھجور کی ٹہنی کی طرح جو ٹیڑھی سی ہوتی ہے اس طرح چاند ہو جاتا ہے، القدیم پرانی، اور ٹہنی بھی کھجور کی وہ پرانی جس طرح ہوتی ہے وہ چاند بھی اس طرح ہو جاتا ہے۔ لشمس نہیں ہے سورج کے، ینبغی لائق، سورج کے یہ لائق نہیں، لہا اس کے، ان تدرکا کہ وہ پالے، القمر چاند کو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے، ولا اللیل اور نہ رات، سابق النہار دن پر سبقت لے جائے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ دن کے 12 بجے ہوں اور رات آ جائے، کبھی نہیں۔ اللہ نے جو نظام دیا ہے، جو وقت مقرر کیا ہے، اسی وقت کے مطابق سورج بھی چل رہا ہے اور دن اور رات کا نظام بھی چل رہا ہے، اور سارے اللہ رب العالمین کی پوری مخلوق اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت چل رہی ہے۔ کلن سب کے سب، فی فلکن اپنے اپنے مدار میں، یسبحون وہ چل رہے ہیں، جتنے بھی سیارے اور ستارے ہیں، کئی سیارے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، اور کئی اسی کائنات میں ایسے سیارے بھی موجود ہیں جو انسانی آنکھ ان کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ بھی اللہ کی فرمان برداری میں چل رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں۔ اور ایک نشانی فرمایا لہم ان کے لیے یہ ہے، انا کہ بے شک ہم نے، حملنا ہم نے سوار کیا، ذریتہم ان کی اولاد کو، فی الفلک کے کشتی میں، المشحون جو بھری ہوئی تھی، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کو سوار کیا۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے، ایک تو وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہ جب طوفان آیا تھا اس وقت اللہ نے کشتی میں سوار کیا تھا، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے کشتیوں میں سوار ہو کر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ان کے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور تم اس میں سفر کر کے اور اپنے سامان بڑے بڑے جہازوں پر لاد کر جاتے ہو، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے نا کہ تم اس میں سفر کرتے ہو۔ اور آگے بھی فرمایا وَخَلَقْنَا اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے، من مثلہ اس کی مثل، ما یرکبون جس پر تم سواری کرتے ہو، اور اس سے سواری کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، بڑے بڑے بحری بیڑے، بحری جہاز، اور پھر ریلیں، ٹرینیں، گاڑیاں، بسیں، ٹرک اور ہوائی جہاز، اور جتنے بھی نقل و حمل کی جو چیزیں ہیں وہ ساری اس سے مراد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب پر تم سواریاں کرتے ہو، یہ کس نے بنائی ہیں؟ آج سائنس نے ترقی کر لی اور بڑی بڑی چیزیں بنا لیں، یہ سائنسدانوں کو عقل دینے والے کون ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وَإِن نَشَأْ اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ ہم غرق کر دیں ان کو، فَلَا پس نہ صَرِيخَ لَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ پس نہ کوئی چیخ سن سکے ان کی۔ صریخ کہتے ہیں سب چیخنے کو، پکارنے کو، فریاد کرنے کو، کہ جب ہم ان کو سمندر کی اندھیروں میں، ان موجوں میں، یہ کشتی پر سفر کر رہے ہوں، ہم ڈبو دیں ان کو، تو ان کی چیخ سننے والا بھی کوئی نہ ہو، یا روڈ پر یہ جا رہے ہوں، اپنی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوں، اور ہم ایکسیڈنٹ کر کے ان کو کسی ٹرک کے نیچے دے کر مار دیں، تو وہاں پر تمہاری چیخ اللہ فرماتے ہیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، پھر بھی تم نافرمانی کرتے ہو، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی ہے، وہاں پر گانے، فلمیں اور فحاشی عریانی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر اسی لمحے موت آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے اور موت آ جائے، اللہ فرماتے ہیں فلا صریخ لہم تمہاری چیخ کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی تمہارے اوپر نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرو، اللہ کے شکر گزار بنو اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرو۔ ولا ینقذون اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، ان کو وہاں پر چھڑانے والا اور موت سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ الا رحمت اللہ فرماتے ہیں مگر رحمت ہے ہماری طرف سے، یہ ہماری رحمت ہی ہے کہ تم فضاؤں میں اڑتے ہو، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہو، ہم تمہیں بچا کر رکھتے ہیں، تم سمندروں میں جاتے ہو، ہم تمہیں بچاتے ہیں، تم اپنی گاڑیوں پر، سواریوں پر سفر کرتے رہتے ہو، یہ ہماری رحمت ہے کہ تم ہماری رحمت سے بچے ہوئے ہو۔ اور یہ فائدہ ہے ایک مقررہ وقت تک، جب وہ وقت ختم ہوگا، اگر نیک بن جاؤ گے تو فائدہ تمہارا ہے، اگر نہیں بنو گے تو جب وقت ختم ہوگا تو پھر موت آئے گی، پھر تمہیں چھڑانے اور بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے، اتقوا کہ ڈر جاؤ، ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، یہ جو دنیا تمہارے سامنے ہے اس سے ڈرو، اللہ کی فرمان برداری کرو، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی موت کے بعد جو آخرت آنے والی ہے اس سے ڈر جاؤ، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وما
اور نہیں تأتیہم آتی ان کے پاس من آیتن کوئی بھی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا مگر کانو ہوتے ہیں وہ انہا اس سے معرضین اعراض کرتے ہیں۔ جتنی بھی نشانیاں، یہ پیچھے کتنی نشانیاں اللہ نے بتائیں، اللہ فرماتے ہیں جو بھی نشانی ہم دکھاتے ہیں بتلاتے ہیں یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے انفقو کہ تم خرچ کرو مما اس چیز سے رزقکم جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، قال الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، جو ایمان لانے والے قرآن پڑھنے والے مالدار لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو تم کو رزق دیا نا اس کو خرچ کرو، تو وہ لوگ آگے سے اپنا فلسفہ جھاڑتے ہوئے کہتے ہیں انطعموا کیا ہم کھلائیں من ان لوگوں کو، لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا اطعمہ خود کھلا دیتا، ہم ان فقراء پر کیوں خرچ کریں، مال تو ہمارا ہے، کماتے ہم ہیں، ان فقیروں کو ہم کیوں دیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود نہ دے دیتے ان کو۔ ان انتم نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال مبین واضح گمراہی میں، وہ ایمانداروں کہتے تم تو واضح گمراہی میں ہو، اپنا مال ایسے ہی فضول کاموں پہ خرچ کر رہے ہو، اپنا مال ان مدارس پر، مساجد پر، فقراء پر خرچ کرتے ہو، تم کاروبار میں لگاؤ، تم بینک کو دو، سود میں لگاؤ، سودی کمپنیوں کو دو، وہ کتنا بڑھا چڑھا کر تمہارا مال زیادہ کر دیں گے۔ آج بھی کئی ایسے دنیا دار لوگ، اللہ نے ان لوگوں کو کافر کہا ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، امتحان کے لیے رکھا ہے، کسی کو غربت میں رکھا ہے تو وہ بھی اس کا امتحان ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فقیری میں مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی امیر بنایا، مال دیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا دیا ہوا مال میرے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے یا نہیں، اور جو نہیں خرچ کرتے وہ آگے سے یہ فلسفے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ان لوگوں سے جب کہا جائے کہ خرچ کرو تو کافر لوگ کہتے ہیں، کافر سے مراد وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں ہے ان کا، مرنے پر یقین نہیں ان کا، حساب کتاب کا یقین نہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان پر کیوں خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والا بنا دیں کہ ہم فقراء پر، مساکین پر اپنا مال اللہ کا دیا ہو، اپنا نہیں ہے ہمارا، اللہ کا ہے، ہم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، سکون دیں گے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، اور وہ کافر کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب ہے یہ وعدے کا دن، یہ وعدہ کب ہے، قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ما ینظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر صیحتن ایک چیخ کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا اور ایک ہی دفعہ وہ چیخ ہوگی، تأخذہم وہ پکڑ لے گی ان کو، وہم اور وہ یخصمون جھگڑ رہے ہوں گے، آپس میں وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے کہ کب آئے گی قیامت، یا آپس میں دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جھگڑے کر رہے ہوں گے، ادھر سے قیامت آ جائے گی۔ فلا پس نہ یستطیعون وہ طاقت رکھیں گے توصیتاً وصیت کرنے کی، وہ اپنی اولاد کو وصیت بھی اس وقت نہیں کر سکیں گے، ولا اور نہ الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون وہ لوٹ کر جا سکیں گے کہ جب آئے گی قیامت، اور اس سے مراد موت بھی ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا ان کو پھر وصیت کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، اور نہ انہیں یہ کہا جائے گا کہ جاؤ آخری ملاقات کر لو اپنے وارثوں سے، اپنے گھر والوں سے، نہیں، بلکہ اسی وقت ہی ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو قرآن کو اگر غور سے پڑھیں تو ہر وقت یہی بات ہی سامنے آتی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنانے والے بن جائیں، اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ تو دعا بھی کیا کریں، اور آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں۔ آج کا سبق ہمارا ختم ہو گیا، 3 رکوع ہمارے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ احسن انداز میں، بہتر انداز میں قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کا 4تھا رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، فَإِذَا هُمْ پس اچانک وہ من الاجداث اپنے قبروں سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ اب یہاں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تھوڑا سا نقشہ پیش کیا ہے،
اور جنت اور جہنم کا منظر بھی تھوڑا سا دکھایا ہے انسانوں کو ڈرانے کے لیے، اور جنت کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو اس کی طمع اور لالچ پیدا ہو اور وہ نیکی کرے، اور دنیا کی طرف رغبت کرنے کی بجائے جنت کی طرف وہ راغب ہو۔ کیونکہ انسان جو ہے یہ لالچ میں آ کر کوئی عمل کرتا ہے، یہ کسی سے ڈر کر کوئی کام چھوڑ دیتا ہے اور کسی چیز کے لالچ میں وہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں، نذیر بھی ہے اور تبشیر بھی ہے، ڈرایا بھی ہے تاکہ یہ کام نہیں کرنے ہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا، اور یہ کام کرنے ہیں تو اتنے تمہیں انعامات ملیں گے، ایسی جنت ملے گی، رونقیں اور بہاریں ملیں گی۔ تو تھوڑا سا نقشہ اس صورت میں بھی ہے، اور یہاں سے اسی رکوع سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا نا، تو پس اچانک سب لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اور تم بھی جو اب زندگی گزار رہے ہو، مر کر جب مٹی میں چلے جاؤ گے، سب کے سب اپنے قبروں سے اٹھ کر اچانک وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہے افسوس ہم پر، من، کس نے، بعثنا، ہمیں اٹھا دیا ہے، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہوں سے، ہمارے جو مرقد، ہمارے بستر تھے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ ھذا، یہ ہے، ما وعد الرحمن، جو وعدہ کیا تھا رحمان نے، یہ ہے وہ وعدہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے ہم سے جو وعدے کیے ہیں کہ قیامت آئے گی، اس پر جن لوگوں کا یقین ہے اور اس یقین کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا اور وہ خوش ہوں گے، اور جن کو یقین نہیں ہے ان کو اس دن کہا جائے گا یہ ہے وہ وعدہ۔ وصدق، اور سچ کہا ہے، المرسلون، پیغمبروں نے، ہمارے رسولوں نے تم سے سچ کہا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے، یہ زندگی جب ختم ہوگی، قیامت آئے گی، اس دن اس زندگی کا حساب ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں نا دنیا میں کئی انسان اچھے اعمال کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن اس دنیا میں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں رہتے ہیں، حالانکہ وہ نیک ہیں، ان کو ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، آخرت میں ملے گا۔ اور کئی انسان ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ظالم، فاسق اور فاجر، انسانیت پر ظلم کرنے والے، بد اخلاق، لوگوں کو جو ہے نا ستانے والے، تنگ کرنے والے، لیکن دنیا میں ان کو کوئی مشکل نہیں آتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ آسائشوں اور آرائشوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب ان کے برے اعمال کی سزا قیامت کو ہوگی، وہ دن اللہ نے رکھا ہے۔ وصدق المرسلون، سچ کہا تھا رسولوں نے کہ اس زندگی میں جو کرو گے اگلی زندگی میں اس کا حساب دینا ہے، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برا کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ ان کانت، نہیں تھی وہ، الا صیحۃ، مگر چیخ، اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کا آنا، وہ سور میں پھونکا جانا، صرف ایک ہی چیخ ہوگی، واحدۃ، ایک ہی، فاذا ہم، پس اچانک وہ، جمیع، سب کے سب، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ آج جو بھاگتے ہیں نا ہم سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، آج دنیا میں دیکھتے ہیں نا قانون اور نظام غلط ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو اور تعلقات ہوں تو وہ دنیا کے نظام کی پکڑ میں نہیں آتا، وہ ہر وقت بھاگتا رہتا ہے، وہ پیسہ دے کر ہر کسی کو خرید لیتا ہے، اپنی مشکلیں اپنے پیسے کے ذریعے راستے سے اپنی رکاوٹیں ہٹا لیتا ہے، لیکن قیامت کی جو رکاوٹ ہے، وہ جو حساب و کتاب کا دن ہے، اس دن سے کوئی نہیں بچ سکے گا، سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ فالیوم، تو اس دن کہا جائے گا، پس آج کے دن، لا تظلم، نہیں ظلم کیا جائے گا، نفسن، کسی جان پر۔ آج کا دن وہ ہے کہ ہر کسی کو پورا پورا اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، شیئن، کچھ بھی، ولا تجزون، اور نہ، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا، مگر، ما کنتم، جو تھے تم، تعملون، عمل کرتے، جو عمل کیا ہے نا اسی کا بدلہ دیا جائے گا، کسی کو اس کے عمل کے خلاف بدلہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ ایک انسان جو دنیا میں جرم کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، انسانوں پر، انسانوں کو ستاتا رہا، قیامت کے دن اس کو، اور ایک وہ بندہ جو ہماری فرما برداری کرتا رہا، اس نے اپنے دنیا کی آسائشیں اور آرام، اپنے لاکھوں کروڑوں کے فائدے چھوڑ دیے کہ یہ سود ہے، اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے،
اس نے اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کی، اور ایک وہ جو انسانوں کو ستاتا رہا، ظلم کرتا رہا، اس کو ہم برابر کر دیں گے؟ یہ کبھی نہیں۔ اور جو انسان جو کرے گا نا، اس کو اسی کا بدلہ ملے گا۔ تو میں بھی اور آپ، میرا پیغام جہاں تک جائے، جو بھی میری اس بات کو سننے والے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا عمل کرتے ہیں۔ سارا دن ہمارا دنیا کے لیے گزرتا ہے یا آخرت کے لیے؟ آخرت کے لیے کچھ کریں گے تو پائیں گے، نہیں کریں گے تو نہیں پائیں گے۔ دنیا میں جس کی محنت ہے ساری دنیا کے لیے، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو آخرت کے لیے کچھ کریں، قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اللہ کے اذکار کریں، رب کی عبادت کریں، 5 وقت کے پختہ نمازی بنیں، کسی کو معاف کر دیں، اس لیے کہ یہ دنیا میں تو مجھے کچھ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ سے میں نے لے لائیں۔ کسی پر خرچ کریں، کسی یتیم کی پرورش کریں، کسی کے ساتھ مسکرا کر بولیں، اچھا اخلاق دیں، تاکہ اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ جو ہے وہ ہم نے اللہ سے لینا۔ جس طرح کہتے ہیں نا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، ایسی نیکیاں کرتے رہیں اور بھولتے جائیں۔ یہ نہیں کہ نیکی کرتے جائیں اور اس کو جو ہے نا مشہوری کے لیے فیس بک پر ڈالتے جائیں، یہ نہیں، بلکہ نیکیاں کریں، اچھے بنیں، تاکہ اس کا بدلہ ہم آخرت میں پا سکیں۔ فرمایا تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کا جو تم عمل کرو گے۔ آگے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم، اب یہاں سے آ رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ جب وہ ہوگا، قیامت آئے گی، جنہوں نے نیکیاں کیں، اچھے عمل کیے، اللہ کے لیے انہوں نے معاف کرنا سیکھا، اللہ کے لیے انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھیں، اللہ کو راضی کیا، اللہ رب تعالیٰ ان کو اس کام کا جب بدلہ دیں گے، ان کو جنت دیں گے۔ وہ جنت میں کیسے ہوں گے؟ انا، بے شک، اصحاب الجنہ، جنت والے، اليوم، آج کے دن، اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کے دن جو جنت والے ہیں نا، فی شغل، ایک شغل میں ہیں، فاکہون، وہ خوش ہیں، فاکہون کا معنی فارحون، کہ وہ اپنے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہ وہاں جا کر سوئے ہوئے ہیں، فضول کام ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو ہم نے کئی شغل دیے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، ان کا جو جی چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور جو وہ کر رہے ہیں جنت میں اپنے اس کام پر بہت وہ خوش ہیں۔ ہم، آگے اللہ تعالیٰ نے وہ شغل بتایا ہے ان کا کیا ہے، ہم، وہ، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں، جنت کے اندر درخت ہیں، باغ ہیں، کئی قسم کے درخت، ان باغوں کے سایوں کے نیچے، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ وہ جنت کے سایوں میں، وہاں پر ہم نے تخت لگا دی ہیں ان کو، اللہ فرمائیں گے کہ وہاں پر وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی ٹیک لگا کر سکون میں ہیں، اور ان کے خادم اور نوکر غلمان، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وہ ان کے ارد گرد گھومیں گے، وہ شراب کے جام لیے ہوئے، وہ شہد کے، وہ دودھ کے جام لیے ہوئے آئیں گے اور جنتیوں کو دیں گے، اور جنت کے اوپر جو درخت ہیں ان کے پھل اور ٹہنیاں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، وہیں سے بیٹھے ہوئے جنتی جون سا پھل چاہیں گے وہ توڑیں گے، وہ بالکل منہ کے قریب آئے گا وہ کھائیں گے، اور بہت سارے وہاں پر آرام ہوں گے، آسائشیں ہوں گی۔ اور یہاں پر ہے نا ازواجہم، بیویاں بھی، اور یہاں پر بیویاں، اگر دنیا والی بیوی انسان کی نیک ہے تو وہی جنت میں بھی ہوگی اور ساتھ حوریں بھی ہوں گی، اور دنیا والی جو خاتون ہے اس کی بیوی، وہ ان حوروں کی سردار ہوگی۔ اور اگر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک خاوند نیک ہے، بیوی نیک نہیں ہے، تو اس کو وہ بیوی جنت میں نہیں ملے گی، وہ تو جنت میں نہیں جائے گی۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیوی نیک ہے، وہ اللہ کی فرما بردار ہے، خاوند اس کے مقابلے میں برا ہے، تو اس بیوی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور خاوند دیں گے، اور اس کے ساتھ شادی کر دیں گے، نکاح کر دیں گے۔ اور کئی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، کئی ایسے صحابہ کرام تھے، کئی مجاہدین تھے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، کئی ان کی شادیاں نہیں ہوئیں، اور کئی ایسے تھے جن کی بیویاں جو تھیں وہ کافرہ تھیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام، ان کی بیوی وہ مومنہ نہیں تھی، اور اسی طرح حضرت آسیہ علیہ السلام، ان کے شوہر وہ فرعون تھا، فرعون ان کا خاوند تھا، جبکہ وہ اللہ کا کتنا بڑا منکر، اور اللہ رب العالمین کی یہ بندی، یہ کتنی عظیم تھیں، عظیم خاتون تھی۔ تو اس طرح جو ہے وہاں پر بھی عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے، اور وہ شوہر بھی جنت والے ہوں گے،
یہ دنیا والے نہیں، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، ازواج زوج کی جمع، یہ خامد اور بیوی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی، فی ظلال سایوں میں، علی الارائک تختوں پر، متکئون ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے، چاہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے، کوشش یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے دیں، اور جنت میں ساری نعمتیں، سارے عیش و آرام، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، اس جنت میں جو تم چاہو گے نا وہ ملے گا۔ اس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا انسان کے دل میں طمع اور تڑپ، کہ دنیا میں بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ کر لوں، میرا جو جی چاہے نا وہ ہو جائے، لیکن دنیا میں یہ نہیں ہوتا۔ انسان اسی کے پیچھے اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ قربان کرتا ہے، پیسہ اسی لیے لیتا ہے اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کہ میں جو چاہوں نا وہ ہو جائے، لیکن اللہ کہتے ہیں دنیا میں یہ نہیں ہوتا، تو اپنی چاہت کو میری مرضی کے مطابق بنا لے، مرنے کے بعد تجھے میں وہ جنت دوں گا جو تیری مرضی کے مطابق ہوگی، وہاں پر جو تو چاہے گا کرے گا۔ اور آگے فرمایا لہم فیہا، ان کے لیے اس جنت میں، فاکہۃ، پھل ہوں گے، کئی قسم کے وہاں پھل ہوں گے، ان کی ٹہنیاں لٹک رہی ہوں گی اور وہاں سے وہ توڑ کر کھائیں گے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ما یدعون، جو وہ مانگیں گے، جنت میں جو وہ طلب کریں گے وہ ان کو وہ دیا جائے گا۔ اور پھر سلام، سلام ان سے کہا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہو، قولا، قول ہوگا، من رب الرحیم، رب رحمان رب کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اب یہاں جہنم والوں کا تذکرہ بھی ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، اور اس دن کہا جائے گا وَامْتَازُوا، علیحدہ ہو جاؤ، الْيَوْمَ، آج کے دن، ایھا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو، اے مجرمو، آج تم سائڈ پر ہو جاؤ، میرے مومن بندوں کے ساتھ تم نہیں کھڑے رہ سکتے، علیحدہ ہو جاؤ، سائڈ پر ہو جاؤ۔ علم اعہد، پھر ان سے اللہ تعالیٰ کلام کریں گے اور کہیں گے علم، کیا نہیں، اعہد، میں نے وصیت کی تھی، الیکم، تم کو، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، ان لا، یہ کہ نہ، تعبدو، تم عبادت کرو، الشیطان، شیطان کی، میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے، مبین، واضح۔ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میرے پیغمبروں نے، میرے رسولوں نے، میرا قرآن پڑھ کے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ نہیں کہا تھا کہ اَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اور یہاں شیطان جو ہے، اللہ کو چھوڑ کر جو بندہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، اس کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ اللہ کی عبادت نہ کریں، اور جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں، چاند کے آگے جھکتے ہیں، یا قبروں، مزاروں، درباروں پر بتوں کے آگے جھکتے ہیں، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، در حقیقت وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا مانگنا عبادت ہے۔ اب جو بندہ قبر کے پاس جا کر قبر والے سے دعا مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے سنتے ہیں، وہ تو اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میری عبادت کرنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے، ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو بندے مجھ سے مانگنے میں تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو میں نے جہنم میں داخل کرنا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہمیں جنت دیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اضل، اس نے گمراہ کیا، اس شیطان نے، منکم، تم میں سے، جبلا کثیرا، بہت زیادہ لوگوں کو، افلم، کیا پس نہیں، تکونو، ہو تم، تعقلون، عقل رکھنے والے، اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ کتنے لوگوں کو اس نے راہ حق سے ہٹا دیا ہے اور ان کو اپنے پیچھے چلا لیا۔ ھذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی، وہ جو، کنتم، تھے تم، توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے نا تو یہ جہنم ملے گی۔ اصلوہا، آج داخل ہو جاؤ، الیوم، آج کے دن، آج داخل ہو جاؤ اس میں، بما کنتم، بسبب اس کے جو تھے تم تکفرون، جھٹلاتے،
اس جہنم کو چھٹلاتے تھے نا، تم کہتے تھے نا کوئی جہنم نہیں ہے، بس یہ زندگی ہے، دیکھا جائے گا جب موت آئے گی، اب دیکھ لو اس کو اور اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم، بس آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہ پر، وتکلمنا، اور ہم سے باتیں کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد، اور گواہی دیں گے، ارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا، جو تھے وہ، یکسبون، کماتے۔ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بول کر بتائیں گے کہ اس نے ہاتھ سے کیا کیا تھا، پیر کہاں چل کر گئے تھے، جسم کا ایک ایک عضو بول کر بتائے گا کہ اس جسم کے ساتھ ہم کیا کرتے رہے۔ اور یہ جو منظر ہے نا، یہ آخری درجہ ہے۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سب سے پوچھیں گے، اور اس دن جو مجرم ہوں گے، جن لوگوں کی دنیا میں عادت ہوتی ہے وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کام کر کے مکر جاتے ہیں، چوری کی مکر گیا، ڈکیٹی ڈالی مکر گیا، وہاں پر ایسے مجرموں کی جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلائیں گے نا، وہ مکر جائیں گے، کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا۔ پھر اللہ رب العالمین وہاں پر ان کو دکھائیں گے، ویڈیو سی ڈی لگا کر، ایل سی ڈی وہاں پر لگے گی، اور سب اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھا دیں گے کہ یہ تو کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کئی مجرم ہوتے ہیں نا ایسے، سب کچھ دیکھنے کے بعد، دلائل آنے کے بعد پھر بھی نہیں مانتے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اور قرآن میں یہ مضامین کئی مقامات پر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو، انبیاء کو بلائیں گے، انبیاء گواہی دیں گے، اور شہداء گواہی دیں گے، اللہ کے نیک اولیاء وہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو بتایا تھا، ہم نے ان کو روکا تھا، یہ نہیں رکے تھے، ہم نے کہا تھا اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ وہ ساری گواہیاں، دلائل البراہین مکمل ہونے کے بعد بھی کچھ مجرم پھر ایسے ہوں گے جو پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ آگے سے اپنے اعتراضات پیش کریں گے۔ جس طرح دنیا کی عدالت میں ہوتا ہے نا، کوئی مجرم بڑا سخت ہے اور آگے سے وہ مان نہیں رہا، اور جج اسے بار بار دلائل دیتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیا، وہ پھر بھی نہیں مانتا، پھر جب جج کو غصہ آتا ہے نا، فیصلہ کرنے والے کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اس کا منہ بند کر دو، یہ زیادہ بولتا ہے، بند کر دو اس کا منہ، اور پکڑ کر لے جاؤ، اس کو باندھ دو۔ اس دن، قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کو غصہ آئے گا ایسے مجرموں پر جو آگے سے بول رہے ہوں گے اور اپنے عذر پیش کریں گے کہ ہم نے تو نہیں کیا تھا، اصل میں یوں تھا، فلاں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم، بس آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دو، بند کر دو ان کے منہ، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے منہ بند کرو، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے وتکلمنا ایدیہم، ہم سے پھر ان کے ہاتھ بول کر بتائیں گے، ہاتھ بولے گا کہ اللہ ہاں اس نے یہ ہاتھ فلاں جگہ لگایا تھا، فلاں چوری کی تھی، فلاں کام کیا تھا ان ہاتھوں سے۔ جسم کا ایک ایک عضو بول کر بتائے گا کہ یہ پیر فلاں پر چل کر گئے تھے، یہ اس کا جسم فلاں جسم کو ٹچ ہوا تھا، فلاں کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا، فلاں بدکاری کی تھی، وہاں منہ کالا کیا تھا، یہ جسم کی انگلیاں، یہ پور۔ آج تو جدید دور ہے نا، یہ بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ انگلیاں جہاں پر ٹچ ہوں نا، تو وہ جگہ آج کل سسٹم جدید دور میں وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ہاتھ یہ کہاں پر لگا ہے۔ ہاتھ پھر بولیں گے اور بتائیں گے کہ اللہ یہ فلاں فلاں جگہ پر لگتا رہا، اور موبائل پر یہ ٹچ ہوتا رہا، اور کیا کیا چیزیں دیکھتا رہا۔ آج پتہ نہیں کیا کچھ نیٹ پر بےہودگیاں اور گندگیاں موجود ہیں۔ اس دن جب سب کچھ سامنے آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ ہم تنہائیوں میں کیا کیا کرتے تھے۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کیے کا اعتراف کر کے توبہ کر لیں، اور اللہ سے معافیاں مانگ لیں، اور اللہ کو دنیا میں ہی منا لیں، ورنہ قیامت کے دن کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج اللہ کے سامنے مان جائیں اور کہہ دیں اللہ کہ ہم مجرم ہیں، ہم باغی ہیں، ہم نے تیری بڑی بغاوتیں اور نافرمانیاں کی، تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائیں، ورنہ یہ دن جو ہے یہ بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن کوئی نہیں بچ پائے گا، جب ہاتھ بولیں، پیر بولیں، جسم کا ایک ایک عضو بول کر بتائے کہ اللہ اس نے کیا کیا تھا، اس دن پھر انسان کیا کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاء، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور تھوڑا سا انداز بدل کر انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَلَوْ نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، لَتَمَسْنَا، اور انسانوں کیوں تم ہماری نافرمانی کرتے ہو، کیوں تم دور بھاگتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہماری طاقت قوت کو۔ اگر ہم چاہیں، اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں، ہم نے تو تمہیں ڈھیل دی ہے نا، لَتَمَسْنَا، ہم مسخ کر دیں، ہم مٹا دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھیں، اگر ہم چاہیں نا، ان آنکھوں سے جو یہ نافرمانیاں کرتے ہیں، ان آنکھوں سے گندگی بےہودگی دیکھتے ہیں، نٹ کی فحاشی آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں، اور ہم ان آنکھوں کو کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں۔
فرمایا کہ اگر ہم چاہیں نا ان کی آنکھوں کی بینائی اور بصارت کو ہم ختم کر دیں، مٹا دیں، فاستبقوا الصراط، پس یہ ڈھونڈنا چاہیں راستہ، فانا یبصرون، پس کیسے وہ دیکھ سکیں؟ ان آنکھوں سے جو رب کو نہیں پہچانتی، جو راہ ہدایت نہیں دیکھ سکتی، جو اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کر کے خالق کو نہیں پہچانتی، اگر ہم ان آنکھوں کی بصارت کو ہی ختم کر دیں، ان آنکھوں میں نور ہی نہ ہو، ہم ان کو اندھا کر دیں، تو پھر یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارا؟ اور آگے فرمایا وَلَوْ نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ، ہم مسخ کر دیں ان کو، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پر، جن گھروں میں رہ کر یہ ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں اور بغاوتیں کرتے ہیں، اگر ہم ان گھروں کے اندر ان کی چھتیں گرا دیں، یا ان گھروں میں زلزلے ڈال کر، آیا نہیں کئی دفعہ زلزلہ آیا اور وہاں پر رہتے ہوئے کئی لوگ زنا کرتے ہوئے وہاں پر دفن ہو گئے، کئی لوگ اللہ کی بغاوتیں کرتے ہوئے، فلمیں، گانے، عیاشیاں، شرابیں، فحاشی کرتے ہوئے زلزلہ آیا اور وہاں مکان گرے اور اسی حالت میں ان کی لاشیں برآمد ہوئیں بعد میں۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو انہی مکانوں کے اندر ہی ہم زلزلہ بھیج کر مکانوں کی چھتیں گرا کر مسخ کر کے رکھ دیں، فَمَسْتَطَاعُوا، پس نہیں وہ طاقت رکھیں گے، مُضِيًّا، واپس پلٹنے کی، وہاں سے بھاگنے اور دوڑنے کی ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہوگی، وَلَا يُرْجِعُونَ، نہ وہ واپس پلٹ سکیں گے، نہ آگے چل سکیں گے۔ مضی کہتے ہیں مضا یمزی کا معنی ہوتا ہے چلنا، نہ چل کر آگے جا سکیں گے، نہ واپس آ سکیں گے، اسی جگہ پر ہی ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ نہیں دیکھتے ہماری قوت اور طاقت کو، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی کہیں پر آگ لگ جاتی ہے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے عذاب کی صورتیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تاکہ ہم پلٹیں، کہیں ہمارا نمبر نہ لگ جائے۔ کئی دفعہ زلزلے آتے ہیں، چلتی چلتی گاڑیاں زمین میں دھنس جاتی ہیں، پورے مکان زمین میں دھنس گئے۔ اب وہ لوگ جو کر رہے ہیں قیامت کے دن تو وہی کرتے ہوئے اٹھیں گے نا، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ نافرمانی کرتے ہوئے آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا فائدہ تب ہوگا جب اپنے سابقہ زندگی کو چھوڑ دیں، گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی طرف پلٹیں، قرآن کو پڑھیں، 5 وقت کے نمازی بنیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں۔ آج کا سبق یہاں رکوع ہمارا ختم ہو گیا، چوتھا رکوع ہے یہ سورہ یاسین کا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، میری بھی آپ تمام سننے والوں کے لیے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی شان والی دیں، موت ایمان والی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی سعادت والی دیں اور موت شہادت والی عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کا آخری رکوع پڑھیں گے، اور یہ 5واں رکوع ہے اس سورت کا۔ اس سورت میں 5 رکوع ہیں، اور پچھلی صورتیں ہم نے جو پڑھی تھیں وہ بھی چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ قرآنی وظائف مختصر اس ترجمہ قرآن کورس میں ہم اس صورت کے بعد سورہ رحمان پڑھیں گے، سورہ رحمان کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ واقعہ، اور پھر آگے سورہ جمعہ، سورہ منافقون اور سورہ ملک۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آخر تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں دیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن، اور جو شخص، نعمرہ، عمر دیں ہم اس کو، نعمر عمر سے ہم عمر دیں، ہو اس کو، اور اس عمر سے مراد ہے لمبی عمر، زیادہ عمر۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان مکہ والوں کو، چونکہ یہ صورت مکی ہے، ان کا یقین نہیں تھا کہ مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اکثر مکی صورتوں میں ان لوگوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ اٹھنا ہے، جنت ہے، حساب کتاب دینا ہے، اور بار بار انداز بدل بدل کے اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھایا ہے۔ پچھلے اسباق میں بھی وہی انداز تھا، اور یہاں ایک اور انداز اللہ نے بدلا ہے، ایک اور ان کو دلیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بندہ کہ ہم عمر دیں اس کو لمبی عمر دے دیں، ننکس ہو، تو ہم لوٹا دیتے ہیں اس کو،
فی الخلق تخلیق میں، کہ جیسے وہ پیدا ہوتا ہے نا، شروع میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کمزوری ہوتی ہے، اس کی ذہن کمزور ہوتا ہے اور وہ خود چل پھر نہیں سکتا، خود اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا. تو جس بندے کو اللہ فرماتے ہیں ہم لمبی عمر دے دیں، وہ بھی اسی طرح بچوں کی طرح اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے، وہ چلنے پھرنے سے عاجز آ جاتا ہے، وہ خود حتیٰ کہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ وہ خود پیشاب پخانہ بھی نہیں کر سکتے. کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جن کی اتنی لمبی عمر ہو جائے، بالکل انہیں بچوں کی طرح ان کی عادات، ان کی سوچ اور پوری کیفیت اسی طرح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ اب وہ پیچھے جا رہا ہے. جہاں جیسے آیا تھا نا، بچہ تھا، آہستہ آہستہ ہم نے اسے بڑا کیا اور قوتیں طاقتیں دیں، دنیا کی ساری صلاحیتیں ہم نے اس کو عطا کیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو پیچھے لے کر جا رہے ہیں. اور جب لمبی عمر جس کی ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح وہ ہو گیا ہے. اب اگلی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ جس طرح بچہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا، ایسے ہی اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو مرنے کے بعد اب کہاں جائے گا، اب اگلی زندگی ہے، اب وہاں جانا ہے. یہ بات سمجھ لو. وما، اور نہیں، علمناہ، ہم نے سکھایا اس کو، الشعر، شعر، ہم نے اپنے رسول کو کوئی شعر نہیں سکھائے. وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ شاعر ہیں، آپ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے رسول کو کوئی شعر نہیں سکھائے. وما، اور نہیں ہے، ینبغی لا، اس کے لائق، نہ ہم نے شعر سکھائے ہیں، نہ ہی ہمارے رسول کے یہ لائق ہے کہ وہ اپنی طرف سے شعر بنا کر تمہیں سنائے. ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا مگر ذکر، نصیحت، یہ قرآن تو نصیحت ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے ہے. وقرآن، اور قرآن ہے، مبین، واضح، یہ نصیحت ہے اور واضح اللہ رب العالمین کا کلام ہے. کہ کیوں ہم نے اتارا، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، من، اس بندے کو، کانا ہے، حین، جو زندہ ہے نا، اور اس زندہ سے مراد دل کی زندگی ہے، کہ جس بندے کا دل زندہ ہے اس کو وہ ڈرائے، اور جو بندہ مردہ ہو چکا ہے، جس کا دل مر چکا ہے، اس کو ڈرانا یا نہ ڈرانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ جس کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں کہ دلائل براہین آنے کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا، اب ان کو ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور یہ کہ حق ہو جائے بات، علی الکافرین، کافروں پر، کہ کافروں نے تو نہیں ماننا، ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان کو بتانا ہے، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بتانے والا، ڈرانے والا نہیں آیا تھا. اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا، کہ بے شک ہم نے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، لہم، ان کے لیے، مما، وہ چیزیں، عملت، جو بنائیں، ایدینا، ہم نے ہی، ہمارے ہاتھوں نے، وہ چیزیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی ہیں جو صرف ہم نے ہی بنائی ہیں. وہ کیا ہیں، انعامن، جانور، فہم، پس وہ، لہا، ان کے، مالکون، مالک ہیں. ہم نے جانور بنائے ہیں، اب یہ جانور ہم نے ان کے حوالے کر دیے ہیں، یہ لوگ ان کے مالک ہیں، ان پر یہ سواریاں کرتے ہیں، ان کا یہ دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی چربیوں سے جو ہے نا وہ گھی بناتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان تمہارے جانوروں کو پیدا کس نے کیا ہے. آگے فرمایا وَذَلَّلْنَا، وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے تابع کر دیا ان کو، ان جانوروں کو ہم نے تابع کر دیا، لہم، ان کے، ہم نے ان جانوروں کو ان انسانوں کے تابع کر دیا ہے. فَمِنْهَا، پس ان میں سے، ان جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں، رکوبہم، کہ وہ ان پر سواری کرتے ہیں، کہ یہ لوگ ان جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں. پہلے دور میں سفر جانوروں پر ہی ہوتا تھا، اونٹ پر بیٹھتے تھے یا گھوڑے پر، خچر پر، اور سامان بھی ان پر لادتے تھے، اور پوری تجارتیں جو ہیں وہ قافلوں کی صورت میں اونٹوں پر سامان لاد کر ہوتی تھیں، اور جنگیں جو ہے وہ گھوڑوں پر چڑھ کر ہوتی تھیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے یہ ان پر سواری بھی کرتے ہیں، ومنہا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یاکلون، کہ جن کو وہ کھاتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں یا دودھ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائی ہیں تمہارے لیے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، ان لوگوں کے لیے، فیہا، ان جانوروں میں، منافع، کئی فائدے ہیں، کہ انہی سے کئی لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے، اور اسی سے جو ہے نا اپنی پوری گزر بسر ان کی ہوتی ہے. وہ مشارب، اور پینے کی چیزیں ہیں، کہ ان میں سے وہ دودھ نکالتے ہیں اور پیتے ہیں، اور پھر دودھ سے جو ہے نا
دہی بناتے ہیں، مکھن بناتے ہیں، گھی بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے، افلا کیا پس نہیں یشکرون وہ شکر کرتے، وہ یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے دی ہیں، وہ شکر نہیں کرتے اس بات پر. جیسے پیچھے فرمایا نا وَذَلَّلْنَا ہم نے نرم کر دیا ہے ان کو، کہ ان جانوروں کی طبیعت میں ہم نے نرمی ڈال دی ہے کہ وہ تمہارے تابع ہیں. اگر ہم ان جانوروں کو جس طرح گائے ہے، بھینس ہیں، اونٹ ہیں، تو یہ جانور انسان کے تابع ہیں، کیونکہ اونٹ کو دیکھو انسان سے کتنا بڑا ہے، اور چھوٹا سا بچہ انسان کا اس کی مہار تھام کر جہاں مرضی لے جائے وہ اس کے پیچھے ہے. اللہ نے تابع بنایا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طبیعت میں وہ وحشی پن رکھ دیتے، جس طرح جنگلی جانوروں کے اندر وحشی پن ہے، تو اس کے قریب جانے سے تم ڈرتے ہو، تو پھر فائدہ کیسے حاصل کرتے؟ تم ان پر سواری کیسے کرتے؟ ان کا دودھ کیسے پیتے؟ تو کیا تم اللہ کا شکر نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے طاقتور جانور، طاقت میں بھی انسان سے بڑے اور جسامت میں بھی انسان سے بڑے، لیکن اللہ نے انسان کے تابع کر دیا تاکہ انسان شکر ادا کرے. تو ہمیں بھی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دودھ پیا کرتے تھے تو دودھ پینے کے بعد دعا کرتے اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اللہ تو ہمیں اس میں برکت دے، جو دیا ہے تو ہمیں زیادہ دے، تیری رحمت اور برکت کے بغیر ہم حاصل ہی نہیں کر سکتے اس کو. واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا ہے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہۃ الہ، انہوں نے یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی ان کے لیے، اور جب مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ معبود فلاں دربار پر یا فلاں مزار پر فلاں بت کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ہماری مشکل حل کریں گے، لعلہم شاید کہ وہ ینصرون ان کی مدد کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے دی ہیں، تو مشکل ٹالنے والے بھی ہم ہیں، لیکن مشکل آنے پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں مشکل حل کرنے والا ہے، بیٹے دینے والا فلاں ہے، جو ہے نا جنگوں میں فتح دینے والا وہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا وہ ہے. یہ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرہم ان کی مدد کی، وہ جو خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے مورتیاں بنائی ہیں پتھر کی، وہ ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ وہم اور وہ لہم ان کے لیے جندن لشکر ہیں، محضرون جو حاضر کیے ہوئے ہیں. یہ خود مشرک جو ہے ان کے سامنے جا کر یہ ڈیرے ڈالتے ہیں اور ان کے مزاروں پر اور ان کے بت خانوں پر جا کر میلے لگاتے ہیں، یہ خود وہاں حاضر ہونے والے ہیں، وہ ان کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. فلا یحزنک پس نہ غمگین کرے آپ کو، قولہم ان کی باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ کبھی وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہوا کریں. وہ کہتے ہیں جو کہنے دیں. حقیقی بات ہے کہ ایک بندہ کسی کا خیر خواہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خیر خواہ انسانیت کا اور کون ہو سکتا ہے، اور دن رات ان کے پیچھے اللہ کی طرف ان کو بلائے اور آگے سے وہ طرح طرح کی باتیں کریں، دکھ دیں، تکلیفیں دیں، تو غم تو ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین آپ کو بار بار تسلیاں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ یہاں بھی تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ غم زدہ نہ ہوا کریں. انا بے شک نعلم ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور وہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور یہاں بھی بہت اللہ تعالیٰ کی عظیم تسلی. اللہ فرماتے ہیں آپ تو کچھ باتیں ان کی سنتے ہیں نا، ہم تو جو وہ ان کے دلوں میں مخفی ہے نا، یسرون جو وہ چھپائے ہوئے ہیں، ان کے سر میں جو بات ہے، جو دلوں میں ہے، یہ تو چند باتیں آپ کے بارے میں منہ پر وہ کر دیتے ہیں. ہم تو ہے نا، ہمارا اللہ رب العالمین کو تو صبر ہے نا، کہ ایک بندہ صبح شام اللہ کو گالیاں دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو صبح شام اپنی نعمتیں کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی دی ہوئی ہے، بولنے کی، چلنے کی، اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی دی ہیں، لیکن وہ نعمتیں استعمال کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے بڑا صبر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور دنیا کا کوئی ہو نا قانون دان، کوئی بڑا، اس کی نافرمانی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کے غصے کا عالم دیکھیں کہ کیا ہوگا. اس کے پس پشت نافرمانی ہوتی ہے، الگ بات ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ یہ تھوڑی سی باتیں ان کی سن کر آپ نہ غمزدہ ہوا کریں. ہم تو جانتے ہیں نا سب کچھ وہ جو کر رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ ان کو ان کے کیے کا حساب دینا پڑے گا. اولم یر الانسان کیا بھلا وہ نہیں دیکھتے انسان کو، انا کہ بے شک ہم نے خلقناہ ہم نے پیدا کیا اس انسان کو، من نطفۃ نطفے سے، فاذا ہوا پس اچانک وہ خصیم
جھگڑالو بن گیا ہے، مبین واضح وہ جھگڑا کرنے والا بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو اپنی اصلیت پر تو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے پیدا کہاں سے کیا ہے اس کو۔ وہ حقیر پانی کا قطرہ، نطفہ، کہ جو جسم سے نکل آئے تو جسم پلیت، نہانا اس پر فرض ہے، وہ بندہ مسجد نہیں آ سکتا، اس کے کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے پلید، وہ حقیر پانی کا قطرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اس ذلیل پانی سے، حقیر پانی سے ہم نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو کرتا کیا ہے۔ انسان کو اپنی اصلیت دیکھنی چاہیے کہ آیا کہاں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا کہاں سے ہے، اور وہ جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ جھگڑا بھی کیا، اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَل، وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، وہ اللہ کی مثالیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح جو ہے نا وزیر کو ملنے کے لیے پہلے واسطے اور رابطے کی ضرورت ہوتی ہے، وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو ملنے کے لیے یا اللہ سے اپنی بات منوانے کے لیے واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ جس کو اپنی اصلیت کا نہیں پتہ کہ یہ آیا کہاں سے ہے، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی نہیں موڑتا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَل، وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِیَ، اور وہ بھول جاتا ہے خلقہ، اپنی تخلیق کو۔ اس کو اپنی تخلیق کا نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، وہاں بھی پانی، اور مرد کی پانی کا قطرہ نطفہ وہ بھی پانی، اس پانی میں ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں، جہاں ایک اندھیرا نہیں کئی اندھیرے، وہاں پر اس کی تخلیق کس نے کی ہے؟ جو رب ماں کے پیٹ میں تخلیق کر سکتا ہے وہ اس کی ایک ایک آہ کو بھی جاننے والا ہے، اس کے دل کی خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس کو مثالیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ انسانوں جیسی مثالیں بیان کرتا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ، ڈائریکٹ دنیا کے کسی وزیر مشیر سے ڈائریکٹ رابطہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہاں تک ہماری رسائی ہے، ہم نے تجھے بنا دیا ہے، تیری تخلیق کر دی ہے پانی سے، کہ نطفے سے لے کر اتنا بڑا انسان بنا دیا ہے۔ اب تجھ پر کوئی مشکل آئے تو کہتا ہے کہ رب میری نہیں سنتا، مجھے رب کے پاس جانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کے لیے واسطوں اور وسیلوں کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی تخلیق پر ہی ایک انسان غور کر لیتا نا تو اسے وہ کبھی شرک نہ کرتا، وہ یہ کہتا کہ ماں کے پیٹ سے کون سا وسیلہ تھا، وہاں پر کون سی اللہ نے وہاں پر فیکٹری لگائی ہوئی تھی یا کوئی انجینئر بٹھائے ہوئے تھے، کس نے وہاں پر شکل بنائی انسان کی، کس نے ناک بنایا، کس نے آنکھیں لگائیں، کس نے ہاتھ لگائے، پھر جسم کے اندر نظام، ساری قوت طاقت دینے والا کون ہے، وہاں پر غذا پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انسان بندہ اپنی تخلیق پر ہی غور کر لینا، وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا۔ پھر قالا، اور وہ کہتا ہے، یہ جھگڑا کرتا ہے، من یحیی العظام، کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وہی رمیم، کہ جو بسیدہ ہو چکی ہیں، کہ انسان مرنے کے بعد گل سڑ جائے گا، جب اس کی ہڈیاں بھی مٹی میں مل جائیں گی، کون ان کو زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اپنی پیدائش بھول گیا، جس رب نے پانی کے قطرے سے اتنا بڑا کڑیل جوان بنا دیا ہے، اب ہڈیاں بسیدہ ہو گئی ہیں، وہ دوبارہ اس کے لیے بنانا کوئی مشکل ہے؟ قل، کہہ دیجئے، یحیی، زندہ کرے گا، ہاں ان کو، ان ہڈیوں کو، الذی، وہ ذات، انشأہا، کہ جنہوں نے بنایا تھا ان ہڈیوں کو، اول مرہ، پہلی مرتبہ، جس رب نے پہلی مرتبہ ان کو بنا لیا تھا نا، وہ رب اب دوسری مرتبہ بھی بنا سکتا ہے۔ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے نا، دوسری مرتبہ تو آسان ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کی تخلیق کو جاننے والا ہے۔ الذی، وہ ذات، جعل، کہ جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من الشجر، درختوں سے، الاخضر، کہ جس نے سرسبز درختوں سے تمہارے لیے، نارن، آگ بنائی، فاذا ہوا، پس اچانک، انتم، تم، منہ، اس آگ سے، توقنون، اس آگ سے فائدہ حاصل کرتے ہو، اس کو جو ہے نا سلگاتے ہو یا اس سے اپنا کھانا پکاتے ہو، اور خود بھی سردی سے بچنے کے لیے اس آگ کو تاپتے ہو۔ اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ ذات، خلقہ، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بقادر، وہ اس بات پر قادر نہیں کہ جس نے آسمان اور زمین اتنی بڑی تخلیق پیدا کر دی، وہ اس بات پر قادر نہیں ہے ان یخلق مثلہم، کہ وہ تمہاری طرح کا اور انسان یا تمہیں دوبارہ پیدا کر دے، بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق، وہ سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی خلاق ہے، بہت بڑا۔ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، اور خلاق سب کچھ پیدا کرنے والا، العلیم، اور سب کو جاننے والا ہے۔ انما، بے شک، امرہ، اس کا حکم تو ہے، اذا ارادہ، جب وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن، کسی بھی کام کا، ان یقولو،
کہ وہ کہتا ہے لہو اس چیز کو کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی پس پاک ہے وہ ذات بیدہ جس کے ہاتھ میں ملکوت و بادشاہی ہے کل شیء ہر چیز کی، وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ اللہ فرماتے ہیں بار بار بتلا دیا سمجھا دیا، اب جو بندہ مانے یا نہ مانے جانا تو ادھر ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہاں پر جانے پر یقین ہمارا ہو، اور ہم اس کی تیاری کریں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں وہاں پر ہم سے حساب نہ لے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ یہ سورہ ہماری ختم ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلی سورت جو ہے نا رحمان پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔